حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، امریکہ میں ایک ڈاکٹر قرآن کریم کے چند آیتوں کا ترجمہ ٹرانسلیشن جب سنا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ کن آیتوں کا ترجمہ سنا تھا؟ وہ ان آیتوں کا ترجمہ سنا تھا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے اندر کتنی تاریکی ہے، اندھیرا، ڈارک کتنے درجے میں ہے، مرد کی منی نطفہ ہے کہاں سے نکلتی ہے، عورت کا جو پانی ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں یہ پانی کیسا جاتا ہے، کیسا ٹھہرتا ہے، اور بچے کے پیدا ہونے کا پروسیس کیا ہے، کتنے درجے میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کتنے درجے میں۔ فی ظلمات ثلاث یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ایسی عجیب عجیب باتیں، ان کا ٹرانسلیشن ترجمہ سنا مسلمان ہو گئے۔ سائنٹسٹ پلس ڈاکٹر تھا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے آج کے دور میں ایسی بڑی بڑی مشینیں، ایسی زبردست چیزیں، وسائل ہیں، محمد کے زمانے میں تو ان میں سے کون سی چیز بھی نہیں تھی۔ اگر محمد پر یہ قرآن اترا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوتا، 100% ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آج ہم معلوم کر لیے، لیکن محمد یہ ساری باتیں اپنے زمانے میں بغیر ان ٹولز کے، مشین کے بتائے تھے، اور وہ بتانا امپاسبل تھا، ممکن ہی نہیں تھا، لیکن بتائے ہیں۔ تو میں مانتا ہوں محمد پر جو کلام آیا وہ برحق ہے۔ نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن پر بھی ایمان لایا، صاحب قرآن ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ بزرگان محترم، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ایک مہمان، اس کی مکمل قدردانی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مہمان جو آیا ہے وہ ہے قرآن، اس کی بھی انشاءاللہ ہم ہمارے پورے خاندان والے پوری قدردانی انشاءاللہ کریں گے۔ آج ہی سے، اسی وقت سے ہمارا وہ عزم، ارادہ ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات، مجھے اس سال تراویح کے بعد جو عنوان دیا گیا ہے، یہ عنوان جس عنوان پر آپ سے روزانہ ہم کلامی کرنا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان، یہ جو سیرت ہے نا، دنیا کے بڑے سے بڑے ولی، صحابی، اولیاء، تابعی، سارے عالم، جتنے بھی علماء ہیں، ان کے لیے یہ تو اعزاز کی بات تھی۔ سیرت کے عنوان پر کتاب لکھ دینا ان کے لیے اپنی مغفرت کا ذریعہ ہو۔ سیرت کے بارے میں کتاب دنیا میں نہیں ہے کر کو نہیں۔ ایک عالم کو اگر اللہ موقع دے دیا سیرت پر کتاب لکھنے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن گیا۔ جتنی درود پڑھنے کے لیے اللہ توفیق دے دی، نجات سمجھنا۔ بیان کا، سیرت کے عنوان پر بیان کا اللہ بیان کرنے موقع دے دیا، بڑی سعادت۔ سننے کی ایسی مجلس آپ لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے یہ آپ کے لیے سعادت ہی ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ ہمارے لیے، اللہ اس کا موقع دے دیا۔ دنیا میں قلم سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سیرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں نکلی۔ دنیا میں زبان سے بولی جانے والی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، سیرت سے زیادہ پاکیزہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، سننے کی سیرت سے زیادہ پاکیزہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا پوری کائنات کا خلاصہ، رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت۔ یہ کائنات کیا مطلب؟ کائنات کا مطلب اللہ تھا، صرف اور صرف اللہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے کن کے ذریعے سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، میں اوپر سے بولتا ہوں، میں کن
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ فار ایگزامپل ہے، سمجھانے کے لیے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن کیا، جب اللہ کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اللہ ارادہ کرتے تو اللہ کہتے ہیں کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہم نہ سمجھانے کے لیے اللہ بولے، اللہ یہ کن کر کے یہ ورڈ بھی بولنے کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ چاہتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے، بس اتنا نہیں. پوری کائنات کو اللہ اسے ہی بنائے. ہم انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اس کائنات کے اندر یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پرندے، یہ جانور، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا کن کے ذریعے سے. فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا کن کے ذریعے سے. کن، فرشتے اللہ کی ایک مخلوق. ہم کو فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر فرض. آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، لازم. آج بھی جو پہلا پارہ پڑھا گیا اس کے اندر جگہ جگہ اس کا تذکرہ آیا. خیر میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، پہلا دن ہے، بہت مختصر کچھ باتیں بطور تمہید کے میں کہنا چاہوں گا. میں دیکھتا ہوں ہمارے اکابر کے اندر، چاہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. قریب کے پرانے پہلے قدیم زمانے کے اکابر، ابھی لیٹسٹ قریب زمانے کے اکابر میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بڑے حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا بشارم حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جتنے بھی اکابر کو دیکھ لو، سب نے سیرت پر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے. یا تو مضامین لکھے ہیں، آرٹیکل، یا کتاب لکھے ہیں، یا بیان کیے ہیں، یا سیرت کا کوئی ایک پہلو، کوئی ایک گوشہ لے کر اس پر ڈیٹیل سے کام کیا ہے، بیان کیا، لکھا، کچھ نہ کچھ کیا. مہینہ برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ. جن شخصیتوں کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے سننے والے ہیں، وہ ہستی بھی مبارک، رحمت للعالمین. سارے انبیاء ہی بابرکت شخصیات. میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ پہلے ہی دن سے ارادہ کر لیں، میں تو یہی ارادہ کر کے آیا، پہلے ہی دن سے ارادہ کر لیں، ہماری جو بھی ہماری مصیبتیں مسائل ہوں گے، پورے عالم بھر کی حالات ہوں گی، سب کے بارے میں ارادہ کریں. یا اللہ اس سیرت کی، اس مجلس کی، جس ذات کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اس کی برکت سے یا اللہ یہ سارے حالات ختم کر دے، ساری مصیبتوں کو ختم کر دے. آپ، میں، ہم سب بھی انشاءاللہ بابرکت بن جائیں گے، مبارک بن جائیں گے. ہمارے اپنے خاندان میں بھی یہ برکتیں، مجلس کی برکتیں منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا. کیسا ہوگی؟ ہم گھر کے اندر بیٹھ کر سحری کے بعد یا افطاری سے پہلے ایسی بابرکت باتیں ہم کریں گے. جو بھی آپ سنتے ہیں نا، انشاءاللہ گھر کے اندر بھی اس کا تذکرہ کریں. ہم کو دو چیزیں ہیں، ایک تو نبی کی ذات کو سمجھنا، نبی کی بات کو سمجھنا. نبی کی ذات کو سمجھیں گے، نبی کے عظمت، محبت، احترام، یہ ساری چیزیں، عقیدت، یہ سب دل کے اندر آ جائیں گی. اس کے بعد نبی کی بات، وہ کیوں؟ نبی کی بات اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. ہماری اپنی زندگی میں نبی کو لے آنا ہے، نبی کی کیریکٹر کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی سنت کو ہماری زندگی میں لے آنا. یہی سیرت کے دو پہلو ہیں. میں کہہ رہا تھا آپ کو، یہ پوری کائنات ہے نا، پوری کائنات، یہاں ٹھہر کر دو باتیں بولنا. کائنات، جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یونیورس کے اندر، عالم کے اندر، پوری چیزوں کو، ہر چیز کو معلوم ہے مجھے اللہ کئی کو پیدا کرے گا. سورج کو معلوم کدھر سے نکلنا، کدھر ڈوبنا ہو. سمندر کو معلوم موج کیسا، کس وقت میں کیسا آنا ہو. چاند کو معلوم، ستارے کو معلوم، ابر کو، بادل کو معلوم، بارش کو معلوم، جانوروں کو معلوم. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کا لینا، پھر آکسیجن کا سپلائی کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز میں ہمارے زندگی کا مقصد کیا بول کے کتاب میں، بک میں پڑھ کر آ گئے ہیں ساری چیزیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی کچھ باتیں. حضرت فرماتے ہیں، لگتا ہے کائنات کی ساری چیزوں کو معلوم ہے ہمیں کیا واسطے پیدا کیے گئے ہیں.
نہیں معلوم ہے بولے تو مجھے اور آپ کچھ نہیں معلوم. اتنے غافل ہو کے زندگی گزارتے, کیا واسطے اللہ ہم نہ بھیجے بول کے نہیں معلوم جیسا ایسا ایکٹنگ کر کے زندگی گزارتے. لیکن اللہ بتا دیے اللہ ہر ایک کو اللہ ایک شعور رکھے. پیدا ہوا بچہ, پیدا ہوتے ہی فوراً بچے کو معلوم ماں کی چھاتی کے پاس میری روزی ہے. کون بھی سکھائے نہیں. دودھ پینے کا طریقہ وہ بھی کون بھی سکھائے نہیں, بچہ پیتا ہے. گائے کے بچے نے دور لے جا کر باندھ دو, اس کے بعد کھول کر چھوڑو, برابر اپنی ماں کے پاس چلے جاتے بچے. ایک گائے دوسری گائے کے بچے کو دودھ دیتی نہیں. چھوٹا سا چوزا ہے, بہت زیادہ مثالیں ہو جائیں گی. چھوٹا سا چوزا ہے, مرغی کے چوزے ہیں, بالکل کاٹن ایک رومال ایسا گول کر دیا تو کیسا کرتا ہے کہ ویسے رہیں گے. لیکن جب بلی کو دیکھتے ہیں, چیل کو دیکھتے ہیں, فوراً بھاگ کے جا کے اپنی ماں مرغی کے پر کے اندر جا کے بنا لے لیتے ہیں. کیسا پتہ چل گیا ہمیں؟ اتنی عقل تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی دیا. حالات پریشانی آنے پر نبی علیہ السلام فوراً مسجد کی طرف دوڑ آتے. ذرا تیز ہوا نہیں چل جانا, ذرا ابر آلود ہو کر بالکل تاریکی نہیں آ جانا, فوراً اللہ کے نبی مسجد کو آ جاتے تھے. سیرت کے اندر تو ہم کو یہ سبق دیا گیا, لیکن اتنی بیسک جو نالج عقل ہے نا, وہ عقل ہے ہمارے پاس, وہ بھی نہیں جیسا آج ہماری زندگی ہو گئی. میں یہ کہتا تھا کائنات میں جتنی چیزوں کو اللہ پیدا کرے, جتنی بھی چیزیں عقل شعور رکھنے والی مخلوق میں اللہ فرسٹ فرشتوں کو پیدا کرے. فرسٹ آف آل فرشتوں کی تعداد نہیں معلوم, فرشتوں پر ایمان لانا ضروری, لیکن کریکٹر کاؤنٹنگ نہیں معلوم ہونا پرفیکٹ. اتنے فرشتے کر کو وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ کے سوا کسی بھی نہیں معلوم. سیکنڈری, اللہ فرشتوں کی روزی کیا رکھتے بولے تو یہ قرآن, تلاوت, ذکر. یہ چونکہ یہ مہینہ ہے برکت کا مہینہ, اس لیے میں کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یہ ہماری ایسی سیرت کی مجلس ہے, بیان کی مجلس, تلاوت کی مجلس, ذکر کی مجلس. فرشتے آ جاتے, دوڑ دوڑ کر چلے آتے, اپنے دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتے, ہلمو آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہ ہماری روزی ہے. ہمارے لیے کھانا پینا کیسا روزی کی, ذکر, تلاوت, یہ چیزیں اللہ فرشتوں کی غذا بنا دو. ان کو اس سے فیلنگ ہوتی ہے, وہ اسی سے روزی حاصل کرتے ہیں. تو فرشتوں کو وہ تو بولے نا آج کے پارے کے اندر, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, تیری پاکی تیری تسبیح بیان کرنے سے ہمیں نہیں, ہمیں تو وہ کرتے نہ ہو. نمبر 2, اللہ جنات کو پیدا کرے. جنات کو اللہ پیدا کرے. جنات میں سے جو فرما بردار ہیں وہ تو جن ہیں, جو نافرمان ہو گئے وہ شیطان. پہلے عزازیل, اس کے بعد وہ شیطان ابلیس بن گئے. خیر, وہ ایک مخلوق. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی نے کہا فرشتے. اللہ ان کو نور سے بنائے, برائٹنس, نور سے بنائے, روشنی سے. نمبر 2 جنات, ان کو اللہ آگ سے, انگار سے بنائے. نمبر 3 انسان, اللہ اس کو مٹی سے بنائے. تو جنات بڑی نافرمانی کرتے تھے زمین میں, اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان کو ختم کر دیا, بہت سو کو مار کے بھگا دیا. اب اللہ نے ارادہ ظاہر کیا, آج کے پارے میں آیا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اب انسان کو اپنا خلیفہ, جیسا وائس پریسیڈنٹ کو بولتے ہیں ویسا وائس میرا نائب بنانے والا ہوں میں. فرشتے بولے یا اللہ آلریڈی جنات کو پیدا کیا تھا, تو جنات کیا کیا ہنگامہ کر کو رکھے تھے, پھر بھی یہ لوگ ہم بھی زمین میں جا کے بوجھ کرنے جاتے ہیں. اللہ وہ قیاس کرے سے پہلے سے آلریڈی ایک مخلوق تھی, وہ کیا کری کہ یہ بھی بوجھنا تو کرنے جاتی, وہ تو بولے. اللہ بتا دیے نہیں کیا ہے اصل کہتے ہوئے. بات یہیں تک روک لیتا ہوں میں, آگے کی مجلسوں میں انشاءاللہ ہم مسلسل بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ سیرت پر. اللہ تعالیٰ یعنی شارٹ میں اگر ہم پوچھیں, حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ پوچھے, امی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو امی جان نے شارٹ میں کہا کان خلقہ القرآن, نبی کے اخلاق کیا قرآن. اس سیرت کی مجلس, سیرت کے بیانات ہم روزانہ سنیں گے, ہمارا کنیکشن قرآن سے بھی گہرا ہونا. کیونکہ بولا گیا قرآن ہی نبی, نبی ہی قرآن. نبی کو ایک شخصیت کی ذات کی شکل میں تمہیں دیکھتے, وہ بک کی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن, انسان کی شکل میں دیکھنا ہے تو نبی. صحابہ ہے نا مرض الوفات کا عالم, نبی جب مسجد کو جماعت کے ساتھ آ کے پڑھانے کی سچویشن میں نہیں تھے, لاسٹ وقت تھا, پردہ ہٹاتے ہیں کمرے کے اندر سے, ہٹا کے لائٹ سے ایک جھلک دیکھتے ہیں,
میرے صحابہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز مسجد میں پڑھتے ہیں نا، ایک نظر بھر کے میں دیکھ لوں بول کے پردہ ہٹا کے لائٹ سے ایک جھلک دیکھتے ہیں اللہ کے نبی۔ صحابہ بے چین تھے نا، نبی کو دیکھے نہیں تھے، تڑپ تھی عجیب بے چین، مچھلی کو پانی سے نکالے جیسا تڑپتے تھے صحابہ۔ تو نبی کو دیکھنے کا ایک جھلک دیکھنے کا موقع مل گیا، ایک صحابی نماز میں سائڈ سے دیکھ لی، وہ بولتے نبی کا چہرہ قرآن کے صفحے کی طرح، قرآن کے ایک ورق کی طرح چمکتا تھا۔ صحابہ ہمیشہ نبی کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر سمجھے نہیں۔ یہ مہینہ قرآن والا مہینہ، تراویح پابندی سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی گھر کے اندر ہم تلاوت کریں گے۔ ہمارا صبح سے شام تک کا شیڈول طے ہو جانا، تہجد سے شروع ہونا، تہجد، سحری، اشراق، چاشت، پھر ظہر کی عصر کی نمازوں کے علاوہ افطاری سے پہلے پہلے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، مغرب کے بعد اوابین نفل نمازیں، عشاء کے بعد تراویح، اس طرح سے ایک شیڈول طے ہو جانا ہمارا، گھر کے سارے افراد کا بھی طے ہو جانا، اور ہماری زبان خالی وقتوں کے اندر بیکار کی چیزیں بات کرنے میں، بکواس کرنے میں 11 مہینہ تو ہمیں یوز کرنی ہے۔ ایک مہینہ اپنے پورے بچوں کو بھی بول دینا، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، چاہے تو اردو میں بھی بولی جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بہت ایزی۔ نستغفر اللہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب نسألک الجنہ ہے، اس کو چاہے تو تمہیں عربی میں نہیں تو اردو میں بھی بولے جائے۔ جنت کو طلب کرتے رہنا پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ اسی کا مہینہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2 ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا۔ آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ سیرت پر آگے ہم بات بڑھائیں گے، چونکہ پہلا دن ہے عمل اور عبادت پر ترغیب۔ ہمیں اپنے نفس کو چھوٹا بچہ جیسا کتنا سمجھا کو ریڈی کرنے کی ریڈی ہو جائے گا، نہیں تو ہمیں اپنا راستے میں ہم کو لے کر چلا جائے گا جہنم کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے والے سعادت مند بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔